کسی مالدار کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے آگے بڑھے گا؟ وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ سہارے مت ڈھونڈو کہ وہ میرا بڑا مالدار رشتہ دار ہے تو مجھے سپورٹ کرے گا، چھوڑ دیں، سہارا اللہ رسول کو بنائیں۔ یہ کمزوریاں نہ دکھائیں، اپنے آپ کو طاقتور رکھیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مقدسہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ حضور ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر ذرا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کبار علیہم رضوان ادباً تھوڑا سا نا سائیڈوں پہ ہٹ کے لیٹ گئے۔ تو سفر کی تھکان تھی، سب لوگ سو گئے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی مقدس تلوار کو اتارا اور ایک درخت کی ٹہنی سے لٹکایا، اور کریم بھی آرام کرنے لگے۔ لیکن میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ وہ تلوار مبارک لٹک رہی تھی، ایک کافر آ گیا، تلوار اس نے اٹھائی، دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی شخص موجود نہیں ہے بظاہر، اس نے تلوار حضور پر تان لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی۔ آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ بندہ اکیلا ہو، نہتا ہو، سامنے ایک شخص تلوار تان دے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تلوار تان دی اس نے حضور پر اور پوچھ رہا ہے اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ چلیں میں مثال دیتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ یعنی رات کو نا اچانک چھت پہ کوئی چیز بجنے لگ جائے، آواز آنے لگے کسی کے ٹکرانے کی، چاہے چھت پہ بلی ہو، تو بعض بیچارے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا ان سے، اتنے ڈر جاتے ہیں۔ یعنی بندوق والے بندے نے رستہ روک لیا ہے، چاہے اس نے خود رستہ ہی پوچھنا ہو، لیکن چونکہ بندوق ہے تو اب خوف ہے۔ یہ خوف سے نکل آئیں۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ آرام پسند نوجوانوں میں، امیر نوجوانوں میں، الا ماشاءاللہ، سب میں تو نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں انزائٹی بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، انجانا خوف ہے جس کی وجہ کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں۔ اور خواتین میں یہ مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خدارا بندہ مومن کی جو شان ہے، اس کا جو امتیازی وصف ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو سمجھیے، کمزور زندگی نہ گزاریے۔ اس نے حضور پر تلوار تان دی اور تلوار تان کے کہتا ہے کون بچائے گا؟ یہ وہ سیرت ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نہ میرے محبوب پریشان ہوئے، نہ کوئی کسی قسم کی اضطرابی کیفیت ہوئی معاذ اللہ، نہ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی پاس ہے، وہیں لیٹے ہیں۔ یہ مقام ہے مسکرانے کا۔ حضور یہاں مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا کہا تم نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے جو حضور نے ہمیں نظریہ دیا، مجھے میرا اللہ بچائے۔ بڑے طاقتور لفظ ہیں، اگر ان پر ایمان ہو تو، ایمان مضبوط ہو تو، اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر، کیا گرج تھی، کیا ان لفظوں کے اندر دبدبا ہے، تن تنا ہے، کیا ان لفظوں کا روب ہے کہ میرے ساتھ رب ہے۔ اس سے بڑا کوئی بندہ طاقتور ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو؟ کریم نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو اس بندے نے کانپنا شروع کیا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گری، حضور نے اٹھائی، اور چہرے پر وہی تحمل ہے، وہی بردباری ہے، وہی وزاداری ہے، وہی کمال کا انداز ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لے بھئی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو فوراً بولا، عرض کرنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تو پہلے تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا، اب اس بات پہ آ گئے، پہلے تو بڑی باتیں کرتا تھا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور کی وہی مسکراہٹ، وہی انداز، کریم فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے نا تو جا پھر میں نے معاف کیا۔
ختم ہو گئی بات. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو طاقتور کیا. آپ کو میں عرض کروں, سب سے زیادہ ضرورت خودداری اور عزت نفس کی ہے. بڑے بانٹنے والے ادارے بڑے, تنظیمیں بڑی, جماعتیں بڑی, خدمت خلق کے نام پر بڑا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دینے والے بڑھ رہے ہیں نا, ویسے ویسے لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ غریب کو امداد نہ دیں, اسے سٹینڈ کریں, اسے کہ بھائی میاں کمایا کر, تو ہم سے مدد لے اور پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. مومن کی یہ شان نہیں ہے. نبی کریم نے اسے نظریاتی کیا. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں, زیادہ توجہ اور نوجوانوں سے بالخصوص خطاب کر رہا ہوں. حضور نے باقاعدہ بیعت لی تھی, ایک تو بیعت اسلام تھی نا, اس کے بعد باقاعدہ سیاستہ میں موجود ہے. محبوب نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو, تم کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے, کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے دنیا داروں کے آگے, اللہ رسول کی طرف توجہ رکھو. کیوں آپ نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں سیاستدانوں سے, جن بیچاروں کی اپنی امیدیں بڑی پریشانی والی ہیں کہ کوئی ٹکٹ دے گا کہ نہیں دے گا, جو سارا دن خود الجھے رہتے ہیں, بکھرے رہتے ہیں, ان سے امیدیں لگاتے ہو. امیدیں رب رسول سے. آپ بازو کی قوت پر آگے بڑھیں. سہارے لے کے جانے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں, بیساکھیاں معذوروں کے پاس ہوتی ہیں. جو لوگ صحت مند ہوں, جنہیں اللہ نے توفیق دی ہو, انہیں آگے بڑھنا آتا ہے. وہ کسی شاعر ناراض نہ ہو جائے, معذرت کے ساتھ, بعض اوقات بعض شاعروں کی حالت بھی بڑی قابل رحم ہوتی ہے نا. تو بیچارہ کہیں رات کو شعر لکھ رہا تھا, کسی کونے میں بیٹھا تھا چھپ کے, تو ایک بندہ جاتی دفعہ 5 روپے پھینک گیا. تو اس نے بڑی کمال بات کی, یہ کیا ہے؟ کہ آپ کو ضرورت تھی, کہ لے جا اٹھ کے, ضرورت ہوگی تو اللہ سے مانگ لوں گا, تجھ سے کیوں مانگوں؟ کہنے لگا یہ آرزوے طلب, یہ آرزوے کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. رب رسول والا ہوں, تم سے سوال کروں. حضور نے بیعت لی ہے باقاعدہ, بیعت کرو میرے ہاتھ پر, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. اور صحابہ پھر اس طرح قائم تھے اس بیعت پر کہ اگر کسی کے ہاتھ سے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے درہ گر گیا ہے تو انہوں نے قریب کھڑے شخص کو یہ نہیں کہا یہ ذرا میرا درہ پکڑانا, وہ خود گھوڑے سے اترے, انہوں نے خود درہ اٹھایا ہے. اور کسی نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کہہ دیتے, تو فرماتے کیسے کہہ دیتے؟ حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کریں. اپنے آپ کو طاقتور کریں, اپنے ذہن کو طاقتور کریں. میں بزرگوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو یہ داستانیں نہ سنایا کریں کہ اسی ماڑے لوگوں کا ساڑی کنے سننی ہے. کمزور نہ کریں اپنے بچوں کو کہ تو غریب ہے تو آگے نہیں جا سکتا, سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. یہ کچی باتیں اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ, انہیں جینا سکھاؤ. انہیں کہو بیٹا جو محنت کرتے ہیں رب ان کی محنت کو اپنے کرم سے ضائع نہیں کرتا. ان کو کہو آگے بڑھو, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا. انہیں طاقتور کرو, اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو طاقتور کرو, اور ان کو حوصلہ افزائی دیں. ان کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ پلائیں. انہیں یہ نہ کہا کریں تو نہیں کچھ کر سکتا, ساڑھے بچے نہیں آگے جا سکتے. یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہ کریں. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی, یہی بچے آگے بڑھیں گے. ہمارے نوجوانوں میں بڑی ہمت ہے, ان میں بڑا جذبہ ہے, ان کو رستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. یہ چلیں گے تو سفر مشکل نہیں ہوگا, یہ چلیں گے تو آسانیاں خدا کے فضل سے انہیں ملیں گی. تو نبی کریم علیہ السلام داعی اللہ ہیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں فکری مضبوطی, ذہنی طاقت, قلبی اور روحانی طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں شعوری زندگی عطا فرمائی ہے. کمزور نہیں پڑنا. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے. اگر نعمت ملے تو شکر ادا کر کے نفع لے لیتا ہے, کوئی مشکل آئے تو صبر کر کے نفع لے لیتا ہے. تو نفع ہی نفع ہے, یہاں بھی نفع ہے اور صبح قیامت بھی نفع ہی نفع ہے. میرے عزیز اپنی زندگی میں کمزور لوگوں کے وہ بات ختم کرنے لگا تھا, یاد آ گئی. حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے فرمایا تھا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہ کرنا. فرمایا ایک بزدل سے مشورہ کبھی نہیں کرنا, وہ کبھی بہادری والی بات نہیں بتائے گا.
اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، اس کا تو دل ہر وقت پیسوں میں الجھا ہوا ہے، تمہیں کیا مشورہ دے گا۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ مشاورت بھی بزدلوں سے نہیں کرنی، بہادر لوگوں کے بیچ بیٹھیں گے اور وسیع و ظرف لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو طبیعت میں وسعت آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور گفتگو کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروگرام آگے چلے گا کہ دعا ہوگی؟ جی پڑھیں جی، شروع کر۔ مصطفیٰ جان رحمت